اگر سر یہ سوا ارب روپے تو آپ نے بتایا کہ ممنوع ہیں جو جائز نہیں تھے. میرا سوال تھا کہ ٹوٹل پیسہ کتنا آیا؟ 20 ملین 25 ملین 30 ملین کتنا آیا ٹوٹل پیسہ جس میں سے یہ سوا ارب آپ کہہ رہے ہیں ممنوع ہے؟ دیکھیے چونکہ میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا, میرے پاس انفارمیشن تو بہت ہے. صرف یہ جو ابراج کا پیسہ ہے جو کہ فائنینشیل ٹائمز نے اسٹیبلش کیا کہ $1.3 ملین صرف ابراج سے آیا تھا ووٹان کے ذریعے, جو کہ یہ دعویٰ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا کہ یہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے. پھر اس کے بعد جو ایک عرب شیخ ہیں جو منسٹر ہیں شیخ نایان, ابھی بھی یو اے ای کی کیبنٹ میں, ان کی طرف سے $2 ملین آئے جو کہ ظاہر نہیں کیے گئے, وہ بھی ثابت ہو گئے, منی ٹریل وغیرہ سب کچھ موجود ہے. اور تو جہاں تک اوور آل حجم ہے, سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثابت ہو گیا کہ مبارک النہیان سے وہ پیسہ آیا ہے. میں اپنے ساتھیوں سے ساروں سے کہا کہ مجھے وہ ٹرانزیکشن لا کے دے جہاں نظر آئے کہ پیسہ مبارک النہیان کے اکاؤنٹ سے نکل کے ووٹن یا ابراج کے اکاؤنٹ میں گیا اور پھر ابراج کے اکاؤنٹ سے یا ووٹن کے اکاؤنٹ سے پاکستان آیا. آپ کے پاس اگر وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے تو مجھے دے, میں اپنی اسکرین پہ ڈالوں گا, لیکن میرے پاس وہ کاپیز ایسی ابھی تک ملی نہیں ہے مجھے. وہ اس لیے کہ جن کی یہ سٹوری ہے سائمن کلارک, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور بڑے اعلیٰ معیار کے ہیں, اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے ابراج پہ اور جو $1 بلین کا فراڈ جس پہ کیس چل رہا ہے, اور انہوں نے یہ اسکینڈل بریک کیا تھا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس منی ٹریل بھی ہے, بینک سٹیٹمنٹس بھی ہیں اور سب ای میلز بھی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی ساتھ آفر کی ہے کہ اگر سرکاری طور پہ ان سے رابطہ کیا جائے اور سپریم کورٹ میں جب کیس آتا ہے تو وہ یہ تمام منی ٹریل بینک سٹیٹمنٹس یہ پرووائڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو مجھے پوری توقع ہے کہ جب ایک میں آپ سے اور سوال پوچھ لوں, اگر وہ منی ٹریل